إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گزشتہ خطبات کے اندر آپ معزز سامعین کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالہ سے ہماری گفتگو چل رہی ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 18 سال کی عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اختیار کی اور مرتے دم تک اس رفاقت کو نہیں چھوڑا. جب تجارت کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ شام کی طرف گئے تو آپ نے راستے میں ایک ایسے درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر لیٹے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہاں جو عیسائی موجود تھا، راہب ان کا موجود تھا، اس نے پوچھا مجھ سے یہ کون شخص ہے؟ تو میں نے کہتے ہیں تعارف کروایا، آپ کا بتلایا کہ یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں. کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں. حالانکہ ابھی آپ کو اعلان نبوت نہیں ہوا، نہ ہی آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، لیکن کیونکہ وہ درخت وہ تھا جس کے نیچے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ آرام کیا کرتے تھے، تو اس نے اس کے مطابق یہ بات کہی کہ میں نے اس کے بعد سے آج تک اس درخت کے نیچے کسی کو آرام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو مجھے یہی
محسوس ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں ہماری کتابوں کے اندر بشارات موجود ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس وقت سے لے کر میں آپ کی اسی تلاش کے اندر رہا کہ کب اللہ تعالیٰ آپ کو نبی بناتے ہیں، آپ اعلان نبوت کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے اعلان نبوت کیا آپ پر فوری طور پر ایمان لے کر آ گئے، اور اس پر میں تفصیلی بات پچھلے خطبات کے اندر آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ تو اس وقت سے لے کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ پچھلے جمعے جو ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اختصار سے یہ بات پیش کی تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بھی جنگ ایسی نہیں تھی کہ جس کے اندر وہ شریک نہ ہوئے ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 غزوات، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 7 جنگیں لڑیں، وخرجت فیما یبعث من البعث 9 غزوات، اور میں 9 سریوں کے اندر جو آپ نے بھیجے ان کے اندر بھی میں نکلا۔ مرتن علینا ابو بکر و مرتن اسامہ، تو ہمارے اوپر جو سپہ سالار مقرر کیا جاتا تھا تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے کبھی، اور کبھی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 7 جنگیں تو وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بنفس نفیس آپ شامل رہے، اور 9 سریے ایسے ہیں جن کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی۔ تو الغرض ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزار دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت بھی کرتے رہے۔ جہاں جہاں پر آپ کو کسی بھی معاملے کی ضرورت پیش آتی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ اور پھر کچھ ایسے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ جو اعتماد کیا کرتے تھے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا کرتے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے آ جایا کرتی تھی اس رائے کو آپ فوقیت بھی دیا کرتے تھے، اس کو تسلیم بھی کیا کرتے تھے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں دیا تھا بلکہ ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کی تصدیق کی وجہ سے۔ آپ جب صلح حدیبیہ کا واقعہ پڑھتے ہیں ہمیں دونوں قسم کی روایات ملتی ہیں، اور یہ صحیح روایت ہیں۔ ایک کے اندر کچھ نے اختصار کے ساتھ اس واقعے کو نقل کیا اور کسی نے تفصیل کے ساتھ واقعے کو نقل کیا ہے کہ جب صلح ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائط پر مصالحت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، آمادہ ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں، پہلے آپ سے سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کہا کہ نبی ہوں۔ کیا آپ سچے نہیں ہیں؟ سچا ہوں۔ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ مسلمان ہیں۔ کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ سچے ہیں۔ کیا اللہ کی مدد نصرت ہمارے ساتھ نہیں؟ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیوں، کس وجہ سے پھر آپ ایسی ایسی باتیں مانتے ہیں کہ جس کے اندر بظاہر مسلمانوں کو نیچے کیا جا رہا ہے اور کافر اپنے آپ کو بلند کر رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جواب دیا۔ پھر وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جاتے ہیں، ان کو بھی وہی بات دہراتے ہیں، جو جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے وہی جوابات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے نکلے، وہی کلمات، وہی جواب سیدنا عمر کو وہ دیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عمر کو دے چکے تھے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پہلے تھوڑا میں شچ و پنج میں رہا، لیکن جب میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی بھی وہی الفاظ سنے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ تھے، اور ابو بکر کو پتہ نہیں تھا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا ہوں، میں نے یہ بات ان کے سامنے کی ہے، آپ نے یہ جوابات دیے ہیں، کہتے ہیں اس وقت میرے دل میں آپ کی عزت بھی بڑھ گئی، اور میں یہ سمجھ گیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر ایمان انتہائی مضبوط ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، سچے ہیں، اور یہ خود کچھ کام نہیں کرتے، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کی طرف وحی آتی ہے وہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں۔
اور بظاہر یہ مسلمانوں کی شکست نظر آ رہی تھی، لیکن حقیقت کے اندر یہ مسلمانوں کے لیے فتح کا باعث بنی۔ اسی طرح آپ جنگ بدر کے اندر دیکھ لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے التجاؤں پہ التجائیں کر رہے ہیں، اتنی التجا کیا کہ آپ کی چادر مبارک آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ تسلی دینے والے کون تھے آپ کو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جنگ احد کو دیکھ لیجئے، جنگ خندق، دیگر جنگیں آپ اٹھا کر پڑھیے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بھی جنگ میں آپ کو تنے تنہا نہیں چھوڑا، آپ کے ساتھ کھڑے رہے، آپ کے ساتھ جہاں جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت مال کی پیش آئی مال پیش کیا، جان کی پیش آئی جان پیش کیا، آپ کی رفاقت مسلسل اختیار کر کے رکھی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں اسی طرح زندگی گزارتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام آ جاتے ہیں، آپ شدید بیمار ہو جاتے ہیں اور آپ نماز پڑھانے کے بھی قابل نہیں رہے، اتنی شدید بیمار۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، پوچھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ فرمایا کہ نہیں۔ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، پانی ٹب کے اندر رکھو، میں غسل کرتا ہوں۔ آپ کے لیے پانی رکھا گیا، آپ نے غسل کیا، پھر غسل کے بعد پھر بے ہوش ہو گئے۔ 3 مرتبہ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاملہ پیش آیا۔ تو آپ نے پھر اس وقت فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی تو میں نے کہا کہ ابو بکر جو ہیں انتہائی رقیق القلب ہیں اور ان کا دل بڑا نرم ہے، وہ آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ کہتے ہیں دل میں میری اصل یہ وجہ نہیں تھی، اصل وجہ یہ تھی کہ جو شخص بھی اس مصلی امامت پر کھڑا ہوگا اس کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا جائے گا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس شخص کو سب سے زیادہ بدفعلی کے طور پر لیا جائے گا کہ دیکھیں وہ شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا ذریعہ بنا، سبب بنا۔ کہتی ہیں اس ڈر سے میں اپنے والد کو بچانا چاہتی تھی، میں نے کہا اپنے ساتھ میں نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تیار کر لیا۔ انہوں نے بھی اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ ابو بکر کو نہ، آپ عمر کو مقرر کر لیجئے، ابو بکر جو ہے نرم دل ہیں، وہ نہیں آپ کی جگہ پر نہیں کھڑے ہو سکتے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبَ یوسف، تم تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ان عورتوں کی طرح ہو کہ جو زلیخا نامی جو عورت، جس کا نام یعنی تفاسیر کے اندر یہ حقیقت میں یہ نام نہیں ہے، تو اس کو جو عورتوں نے باتیں کہی تھی، اسی طرح تم مجھے یعنی بہکانا چاہتی ہو۔ جو بات میں نے کہہ دی ہے بس یہی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا آپ نے مصلی امامت پر۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح نمازیں پڑھاتے رہے۔ پھر ایک دن جب آپ نے تھوڑی سی طبیعت کے اندر بہتری محسوس کی، آپ نماز کے اندر شامل بھی ہو گئے درمیان کے اندر۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کرائی، ابو بکر لوگوں کی امامت کراتے رہے اور اسی طرح معاملہ چلتا رہا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ کے اندر نہیں رہتے تھے، مدینہ کے قریب ایک بستی تھی سنح، اس بستی کے اندر وہ رہا کرتے تھے، تو وہاں پر ان کا گھر تھا، وہ وہاں پر موجود تھے۔ ان کو اطلاع ملتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی، آ جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر چادر مبارک پڑی ہوئی ہے، آپ کا چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، جسم ڈھانپا ہوا ہے۔ چہرے سے چادر کو ہٹا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بوسہ لے کر پھر کلمہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اب آپ کے اوپر 2 موتوں کو کبھی بھی جمع نہیں کرے گا۔ یہ وقت ایسا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انتہائی شدید تکلیف کے اندر، صدمے کے اندر تھے، اور اس سے بڑا صدمہ اور تکلیف کیا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ابو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جس نے بھی یہ بات کہی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ تو جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے 40 دن کے لیے، اس طرح اللہ رب العالمین نے ان کو بلا لیا ہے، آپ فوت نہیں ہوئے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا۔ باہر نکلتے ہیں اور پھر ایک طرف ہو کر قرآن کریم کی ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ سیدنا عمر جو اس سے قبل کیا کہتے تھے، جو کہے گا فوت ہو چکے ہیں اس کو میں قتل کر دوں گا، اب وہ کہتے ہیں آیت میرے کانوں کے اندر پڑی
اور میری ٹانگوں نے جواب دینا شروع کر دیا، مجھے پتہ ہی نہیں لگا، ٹانگوں میں سکت ختم ہو گئی اور میں زمین پر گر پڑا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان بھی یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ کتنا ان کے اوپر اثر تھا، اور پھر وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بات کے آگے جھک جایا کرتے تھے، وہ اپنی ساری چیزوں کو ترک کر دیا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کے اس معاملے کو، جس پر صحابہ آپس میں بھی اختلاف کے اندر تھے کہ کیا فیصلہ کیا جائے، نبی علیہ السلام فوت ہوئے یا نہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت پیش کر کے لوگوں کو مطمئن کیا۔ سب کے سب صحابہ کہتے ہیں ہمارے ذہنوں سے یہ آیت اکھڑی ہوئی تھی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت پیش کی تو ہمارے ذہن میں تازہ ہو گئی اور ہمیں یقین ہو گیا کہ اب نبی علیہ السلام اس دنیا میں نہیں رہے۔ بہرحال پھر اس کے بعد معاملہ پیش ہو گیا کہ اب خلیفہ کس کو بنایا جائے، تو انصار ثقیفہ بنو ساعدہ کے اندر اکٹھے ہو گئے اور وہ آپس میں رائے لینے لگے، مشورہ لینے لگے کہ کس کو مقرر کیا جائے، حتیٰ کہ ان کی آپس میں رائے چل رہی تھی، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ بھی وہاں پر چل پڑے۔ لوگوں نے آپ کو روکا، نہ جائیں، وہ انتہائی سخت غصے کے اندر ہیں اور وہ اپنے اندر سے ہی ایک امیر کو مقرر کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں جاؤں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ چل پڑے، وہاں پہنچتے ہیں، باتیں ان کی سنی، ساری باتیں، یہ اختصار سے میں باتیں کرتا چلا جا رہا ہوں۔ تو اس وقت پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو، یاد رکھو، اہل عرب جو ہیں قریش، یہ عرب کے لوگ قریش کو ہی اپنا حاکم مان سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو حاکم نہیں مان سکتے۔ اور ایک روایت بھی موجود ہے، آپ نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، کہ جو حکمران ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا، یہ بھی دلیل موجود تھی۔ تو کہا کہ جی عرب جو ہیں وہ صرف اگر اطاعت کریں گے تو ایسے شخص کی کریں گے جو قریشی خاندان سے ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور کی وہ اطاعت کرنا اتنی آسانی کے ساتھ وہ اطاعت نہیں کریں گے۔ تو پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر کا ہاتھ پکڑا، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ہاتھ کو پکڑ کر آگے کر دیا کہ ان دونوں میں سے جس کا تم انتخاب کرنا چاہتے ہو انتخاب کرو۔ اب لوگ شش و پنج کے اندر ہیں کہ کس کا انتخاب کیا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملے کو بھانپ گئے اور ان کے سامنے وہ دلائل موجود تھے سارے کہ خلافت کا حق اگر کسی کا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہی ان معاملات کو سنبھال سکتے، ہمارے علاوہ کوئی اور سنبھال نہیں سکتا۔ انہوں نے فوراً اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو آگے کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور پھر ان کے دیکھا دیکھی سارے پہلے مہاجرین نے اور اس کے بعد انصار نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب یہاں پر ایک معاملہ پیش کیا جاتا ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت پر جو ہے بیعت نہیں کی، 6 مہینے تک وہ انتظار کرتے رہے۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئیں، اس کے بعد انہوں نے بیعت کی۔ اگر اس واقعے کو ہم لے بھی لیں، صحیح بھی ہو، یہاں پر جو قابل غور بات ہے وہ کیا ہے کہ کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی کہ وہ خلافت کا حقدار اپنے آپ کو سمجھتے تھے؟ نہیں، آپ روایات اٹھا کر پڑھ لیجئے، روایات کے اندر یہی چیز ملتی ہے۔ سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد جب لوگوں نے ان سے تھوڑی سی بے رخی سی کی تو اس وقت ان کو احساس ہوا کہ میں ایک الگ راستے پر چل رہا ہوں، مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنی چاہیے۔ جب سارے مسلمانوں نے بیعت کر رکھی ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں، اپنے گھر کے اندر دعوت دیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے ہیں کہ آپ نہ جائیں۔ انہوں نے کہا میں جاؤں گا، کیا کریں گے، مجھے کیا کر سکتے ہیں سیدنا علی۔ بہرحال گئے، انہوں نے پیش کیا، انہوں نے کہا میرا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف اتنی سی بات ہے کہ آپ نے ہم سے رائے کیوں نہیں لی۔ یہ واقعہ ملتا ہے ہمیں کتابوں کے اندر۔ اب یہاں سے یہ اتنی چیز ثابت ہوتی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھا، کہ انہوں نے کہا مجھے آپ نے کیوں نہیں خلیفہ بنایا، اور اس کی وجہ کیا تھی، کیوں نہیں ان کو شریک کیا گیا، اس کی وجہ بھی موجود تھی، کیونکہ جب یہ ثقیفہ بنو ساعدہ کے اندر صحابہ موجود تھے، اس وقت سیدنا عباس، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ علیہ السلام کی تجہیز و تدفین کے اندر مصروف تھے، اس معاملے کے اندر ان کو رکھا ہوا تھا۔
باقی صحابہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس طرف چلے گئے اور جو ان کے اہل خانہ تھے ان کو ادھر ہی رکھا، تاکہ یعنی وہ ایک تو غم کے اندر، اب غم تو ظاہر سارے صحابہ کو بھی تھا، لیکن ظاہر ایک تعلق تھا ان کے ساتھ تو ان کو اور زیادہ غم تھا، تو ان کو اس معاملے کے اندر رکھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ تو اس کے بعد سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے علی الاعلان نماز ظہر کے بعد خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ میرا ان سے کوئی معاملہ نہیں تھا، صرف یہی تھا، اور انہوں نے مجھے اس پر مطمئن کر دیا دلیل کے اعتبار سے، میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہوں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام سب کے سب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بالاتفاق، وہ سب کے سب ان کا اجماع تھا، سب آپ کو خلیفہ مانتے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے دلائل موجود تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب جو کیا گیا، اور پھر یہ نہیں کہ وہ ان دلائل کی بنیاد پر انتخاب کیا گیا، آگے جو فتنے سر اٹھا رہے تھے ان کی سرکوبی کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کا انتخاب کر رکھا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو جاتی ہے۔ وفات سے 2 دن قبل آپ نے ایک لشکر تیار کیا جس کو جیش اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، لشکر اسامہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسامہ بن زید، جو کہ وہ عمر کے اندر چھوٹے تھے لیکن آپ نے ان کو سپہ سالار مقرر کیا، ان کے اندر ابوبکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، دیگر صحابہ موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، لیکن آپ نے سپہ سالار مقرر کیا سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب یہ 2 دن پہلے ہی آپ نے وہ لشکر جب تیار کیا، وہ تیار ہو گیا، اتنے میں آپ کی مرض کی اطلاع ان کو پہنچی، وہ تھوڑا رک گئے، پھر وفات کی اطلاع بھی مل گئی، تو بہرحال وہ صحابہ رکے رہے، پھر جنازوں کے اندر آئے۔ اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کہا، 3 رائے اس کے اندر آئیں۔ ایک رائے یہ آئی کہ جی اس لشکر کو منسوخ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، کیونکہ اب مدینہ کی سالمیت اس کی بڑی ضرورت ہے، یہاں پر مسلمانوں کا رہنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر اتنا بڑا لشکر جو آپ نے تیار کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اگر آپ وہاں پر روانہ کر دیں گے تو مدینہ تو خالی ہو جائے گا، پھر مدینہ پر جو حملہ کرنا چاہے گا آسانی سے کر لے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر استقامت دکھائی، جرأت کا مظاہرہ کیا، اور اطاعت رسول کا ثبوت دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قافلے کو تیار کیا میں اس کو کبھی بھی روکنے والا نہیں ہوں، چاہے مجھے درندے آ کے نوچ لیں، میں اکیلا تنہا یہاں پر رہ جاؤں، پھر بھی میں اس لشکر کو یہاں پر نہیں روکوں گا، مجھے اس کی اتنی اشد ضرورت بھی پڑ جائے، مدینہ پر حملہ بھی ہو جائے، پھر بھی میں اس لشکر کو روانہ کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو روانہ کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اب ابوبکر بھی اس کے اندر موجود تھے، عمر بھی موجود تھے۔ اب سپہ سالار کون ہے؟ اسامہ بن زید ہے۔ ان سے اجازت لے کر ابوبکر پیچھے رہتے ہیں، ان سے اجازت لے کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے رکھتے ہیں کہ جی ان کو اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں ساتھ رکھ لیتا ہوں، مجھے ضرورت ہے ان کی، وگرنہ کہتے ہیں تو یہ ساتھ آپ کے جائیں گے، میں یہاں پر موجود ہوں۔ تو انہوں نے اجازت دی اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کے اندر رکے۔ تو بہرحال لشکر اسامہ اس کو روانہ کرنا ایک بڑا مرحلہ تھا، مشکل ترین مرحلہ، آزمائش ترین مرحلہ تھا۔ اس سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر گئے، اور یہ جب گزرے تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی ایک دھاگ کفار کے اوپر بٹھا دی۔ جو مرتدین تھے، اسلام سے مرتد ہو گئے تھے، حتیٰ کہ ایک شخص مسلمہ کذاب، وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے پہلے ہی اس نے دعوی نبوت کر لیا تھا، تو آپ کو پتہ بھی تھا وہ اتنا بڑا لشکر تیار کیے ہوئے ہیں، وہ کسی وقت بھی مدینہ پر حملہ آور ہو سکتا ہے، آ سکتا ہے، لشکر لے کر آ سکتا ہے، لیکن آپ نے لشکر اسامہ کو نہیں روکا، آپ نے روانہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر یہ ارتداد کا معاملہ پیش آیا، فتنہ ارتداد کو ختم کرنے کے لیے 11 مہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ کی۔ ان کے اندر کبار صحابہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کو آپ نے امیر سپہ سالار مقرر کر کر 11 مختلف جگہوں پر جو دعوی نبوت کرنے والے تھے ان کے خلاف بھیجا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔
اور پھر اسی طرح اس کے بعد ایک معاملہ اور پیش آ گیا، لوگوں نے کہا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ اس آیت کے مطابق اب ہم آپ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی دعا ہمارے لیے باعث رحمت تھی، باعث سکون تھی، وہ ہمارے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، آپ کی دعا تو ہمارے لیے باعث رحمت اور سکون نہیں ہے، لہٰذا اب ہم آپ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ لوگوں نے بھی کہا، صحابہ نے، جس کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، کہ ابو بکر آپ کیا ان لوگوں سے لڑائی کریں گے، نماز تو پڑھ رہے ہیں، یہ جہاد بھی کریں گے، یہ روزے بھی رکھیں گے، یہ باقی عبادات بھی کریں گے، ذکر و اذکار بھی کریں گے، ایک زکوٰۃ نہیں دے رہے، کیا ہوا، چھوڑیں آپ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں اللہ کی قسم ضرور ان سے قتال کروں گا، ان سے بھی لڑوں گا۔ اگر ایک بکری جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بطور زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے آج روکیں گے، میں اس کو کافر سمجھوں گا اور اس کے خلاف لڑوں گا، اور وہ جب مارا جائے گا تو جہنم کے اندر جائے گا۔ اگر ہمارا کوئی شخص وہ قتل ہو گیا تو وہ قتل نہیں، وہ شہید کہلائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر جب انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے خلاف لڑائی کی تو اس وقت مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ لقد شرح اللہ صدر ابی بکر، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو کھول دیا تھا، وہ اس معاملے کے اندر سچے تھے کہ جو بندہ بھی فرق کرے گا، کیوں اگر آج ایک اسلام کے رکن کے اندر سستی کر دی جاتی تو کل کوئی اور آتی، وہ کہتی یہ بھی چھوڑ دو خیر ہے، تیسرے آتا وہ کہتا یہ بھی خیر ہے، یہ بھی خیر ہے۔ آج جیسا کہ ہمارا ذہن بن چکا ہے، ٹھیک ہے بھائی نماز پڑھتا ہے نہ پڑھنے دیں، کہاں پر پڑھتا ہے، کس مسجد میں پڑھتا ہے، کس کے پیچھے پڑھتا ہے، اس کو چھوڑے، نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ ہمارا ذہن کیوں بنا، یہ ہماری سوچیں کیوں بنی ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر جب نرمی آئی اس معاملے کے اندر، ہم نے عقیدے کو چھوڑا، عمل کو چھوڑا، ہم نے یہ نہیں سوچا کہ سنت کیا ہے، طریقہ کیا ہے، کس کے پیچھے نماز ہوتی ہے، کس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کس کا عمل قبول ہوتا ہے، کس کا نہیں ہوتا۔ جب ہم نے ان بحثوں کو چھوڑا، آپس میں بھی نہیں کی، آپس کو اپنے علم کے اندر بھی نہیں لائے، تو پھر ہمارے اندر یہ سوچیں ظاہر پیدا ہوں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کے بعد پھر یہ نہیں کہ صرف زکوٰۃ کے منکر پیدا ہوں گے، آگے نماز کے منکر بھی آئیں گے، پھر آگے جہاد کے منکر بھی آ جائیں گے، پھر حج کے دیگر ارکان کے انکار کرنے والے لوگ آ جائیں گے، پھر کہاں کہاں پر آپ اسلام کو کہیں گے خیر ہے، باقی تو کام کرتا، یہ ایک اس نے چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا خیر نہیں۔ انہوں نے اس کے اوپر سختی کی، اور جب جنگ کی ان کے خلاف تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یقیناً ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے کے اندر سچے تھے۔ تو بہرحال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی دیگر واقعات ہیں۔ آخری وقت آتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یاد رکھیں، جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے لیے کوئی نیا کفن نہیں خریدنا، یہ پرانی چادریں ہیں، اسی کے اندر مجھے دفنا دینا، کفن پہنا دینا۔ یہ نئے کپڑے کی ضرورت تو اس شخص کو ہوتی ہے جو زندہ ہو، مردے کو کیا ضرورت ہے نیا کپڑا پرانا کپڑا، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر کہا کہ جی یہ میرے پاس یہ میرا ایک غلام ہے، یہ میرا جو بستر ہے، اور ایک اور چیز، تین چیزیں تھیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دینا، اور ان کو کہنا یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال میں سے لیا ہوا تھا، یہ بیت المال کا ہے، ابو بکر کا ذاتی نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ان کی وفات کے بعد سیدہ عائشہ کو لے کر آتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ ابو بکر نے ہمیں بڑی ہی مشقت کے اندر ڈال دیا۔ مشقت کیا ہے؟ یعنی چھوٹی سی چیز بھی وہ اپنے لیے استعمال کو جائز نہیں سمجھتے تھے، اب اس کے بعد جو بھی حکمران بنے گا اس کے لیے انتہائی سخت یہ مرحلہ ہوگا کہ وہ بیت المال میں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ اور پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تجارت ان کا کام تھا، خلیفہ بننے سے پہلے تجارت، اس سے اپنی زندگی، اپنے اہل و عیال کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ جب خلیفہ بنے تو لوگوں کو انہوں نے کہا کہ لوگوں یاد رکھو پہلے میرا معاش گزران یہ تجارت تھی، لیکن اب میرے اوپر جو ذمہ داری آ چکی ہے اس ذمہ داری کے بعد اب میں تجارت نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں تجارت کے اندر جاؤں تو پھر یہ مراحل، یہ حکومت کے چلانا، معاملات کو چلانا پھر میرے بس میں نہیں ہوگا، تو اس لیے میں بیت المال میں سے اتنا لوں گا جو میری ضرورت ہو۔ اور انتہائی کم لیا کرتے تھے۔ کیا کھاتے تھے؟ سوکھی روٹی،
جو سوکھی روٹی ہوتی تھی وہ بیت المال میں سے خود کھاتے، اپنے اہل و عیال کو کھلاتے، جو بوسیدہ کپڑا بچ جاتا باقی ماندہ جس کو یعنی کہ تقسیم کے بعد باقی بچ جاتا اس میں سے اپنے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے کپڑے لیا کرتے تھے۔ یہ خشیت تھی، ان کے اندر تقویٰ تھا، خوف الہی تھا، رب العالمین کا ڈر تھا، اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کی ان کے سامنے موجود تھی۔ اسی وجہ سے وہ ان لوگوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی گزار کر گئے، اور جب اس دنیا سے گئے تو صحابہ کے بڑی ان کے متعلق اقوال موجود ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ جب سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے اندر سب سے سچا کوئی انسان موجود تھا تو یہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کو ابوبکر کو صدیق نبی علیہ السلام نے بھی قرار دیا تھا۔ تو بہرحال یہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے چند آپ کے سامنے میں نے کچھ ان کی زندگی کے پہلو آپ کے سامنے رکھے تھے۔ تو یہ پہلے شخص ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور پھر جو آیت میں نے پہلے خطبے کے اندر پیش کی تھی آپ کے سامنے، اس کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے کہ اگرچہ اس آیت کے مصداق باقی صحابہ اور باقی مسلمان بھی ہیں، لیکن کہتے ہیں سب سے زیادہ مصداق اس کے ابوبکر ہیں، اور جو اس آیت کے اندر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اس ایک جملے کی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تشریح کی اور کہا جو مانگتے گئے اللہ تعالیٰ دیتے چلے گئے آپ کو۔ اللہ نے آپ کی اولاد میں بھی نیک رکھا، کوئی بھی کافر نہیں بنایا، سب کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا۔ 4 پشت تک یاد رکھیں مسلمان ہیں، یعنی باپ مسلمان، خود مسلمان، آگے بیٹا مسلمان، آگے پوتا مسلمان، یہ 4 پشتوں تک، اور یہ اعزاز اور کسی صحابی کو حاصل نہیں ہوا، اور بھی دیگر فضائل موجود ہیں۔ بہرحال وقت اوپر ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اس کو پڑھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی اختیار کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔